دوستو، اگر آپ وساوس کی وجہ سے پریشان ہیں، نماز کے اندر آپ کو وساوس آتے ہیں، آپ کا خیال نماز میں نہیں جمتا ہے، یا نماز سے ہٹ کر عام حالات میں آپ کو شیطانی وساوس، برے خیالات انتہائی تنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دوستو، اگر وساوس کے علاوہ آپ کو کچھ خطرات لاحق ہیں، کسی انسان دشمن کا خطرہ آپ کو لاحق ہو، یا کسی جادوگر کا خطرہ آپ کو لاحق ہو، ٹھیک ہے دوستو، یا پھر اس کے علاوہ آپ کا دل کانپتا ہو، لرزتا ہو، تو دوستو اس عمل کو آپ کیجئے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے شیطانی وساوس سے بھی آپ نجات پائیں گے۔ آپ کا جو دل لرزتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، انشاءاللہ آپ کا دل بھی نہیں کانپے گا، آپ ایک بہادر انسان بن جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو جن جن لوگوں سے خطرات ہیں، جن جن دشمنوں سے آپ کو خطرات ہیں، تو اس عمل کی برکت سے آپ تمام خطرات سے دوستو محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزم عملیات۔ دوستو اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور آخر میں شیئر کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہر بات کو دوستو سمجھیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک شیطانی وساوس سے نجات اور خطرات سے حفاظت، اور دل کے کانپنے سے بھی دوستو حفاظت کا ایک خاص عمل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو ایسے انسان بہت زیادہ ہوتے ہیں جو وساوس کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، وساوس ان کو گھیر لیتے ہیں، اور نماز کے اندر کامل توجہ ان کی نہیں رہتی ہے۔ اس طرح کی بیماری کے اندر لوگ مبتلا رہتے ہیں، یا نماز کے علاوہ ہر قسم کے خیالات ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، برے برے خیالات، کبھی کسی چیز کا خیال، کبھی کسی چیز کا خیال، تو ایسے لوگ دوستو پھر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو دوستو اس کا بھی حل ہے۔ دوستو نماز کے اندر تو عموماً خیال آتے رہتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، کتنی پڑھ لی ہیں، اس لیے کہ جیسے وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ان کا دل و دماغ، اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے دوستو، امام مسجد بول جاتا ہے، اگر 4 کے بجائے 3 رکعت امام صاحب پڑھا دے تو پھر وہ اس تشویش میں ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو ملتان کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھا دیں، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ 3 پڑھی ہیں، 4 شک پڑ گیا نماز کے اندر۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آج 3 رکعتیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ان 4 کا حساب کرتا ہوں، پہلی رکعت کے اندر پہلی دکان کا، دوسری رکعت کے اندر دوسری کا، تیسری رکعت کے اندر تیسری دکان کا، چوتھی رکعت کے اندر چوتھی دکان کا حساب کرتا ہوں۔ آج میرا حساب 3 دکانوں کا ہوا ہے، چوتھی دکان کا نہیں ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آج 3 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھا گیا۔ تو دوستو اس طرح کے وساوس کا بھی دوستو علاج موجود ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ عمل کیا ہے، عمل کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر اس عمل کو دوستو آپ کیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کے شیطانی وساوس سے بھی آپ نجات پائیں گے، اور دشمنوں سے جو آپ کو خطرات ہوں، خواہ دشمن انسان ہوں، جنات ہوں، یا انسانوں اور جنوں میں جادوگر ہوں آپ کے پیچھے لگے ہوں، یا آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن ہوں، انشاءاللہ آپ ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے دل کی جو دھڑکن تیز رہتی ہے، بات پر آپ کو ڈر و خوف لگتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے آپ کو نہیں لگے گا۔ دوستو اس کے لیے آپ کے پاس زعفران ہونا چاہیے، عرق گلاب ہونا چاہیے، پھر 7 کاغذ یعنی 7 پرچیاں آپ نے بنا لینی ہیں۔ پھر اس عمل کو کرنا کب ہے، جمعہ کے دن جب سورج نکل آئے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی 7 کے اندر ان 7 پرچوں کو آپ نے لکھنا ہے۔ اور لکھنا کیا ہے،
دوستو سورۃ الاعراف کے بالکل آخری رکوع کے اندر 2 آیاتیں ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ میں پڑھ کر آپ کو وہ 2 آیات سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ ایک یہ آیت ہو گئی، ایک آیت ہے دوستو اس سے پیچھے والی آیت، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ۔ شروع میں بسم اللہ لکھیں اور اس کے بعد ان 2 آیات کو لکھیں، پھر نیچے درود شریف لکھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہر روز 1 گھونٹ پانی کا پینا ہے اور ایک پرچی کو 3 دنوں تک استعمال کرنا ہے۔ تیسرے دن کے بعد اسی پانی کے اندر دوسری پرچی، دوسرا تعویذ ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس تعویذ کی برکت سے آپ وساوس سے بھی محفوظ رہیں گے دوستو، ان سے بھی نجات پائیں گے، دشمنوں سے بھی دوستو آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح آپ کا دل کانپتا ہے، دھڑکن تیز رہتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو جائے گا۔ تو یاد کر لیجئے ان 2 آیاتوں کو، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں ہیں 2 آیتیں یہ۔ ٹھیک ہے دوستو، اجازت دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔